جی السلام علیکم، میرا نام نائم ہے اور میں ایک ایم ایل کمپلائنس آفیسر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایم ایل کمپلائنس میں اپنا کیریئر کیسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہونا چاہیے اور آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیسے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سرٹیفکیشن کون سی اور کہاں سے حاصل کرنی ہے۔ اس سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی کوالیفیکیشن، منیمم جو کوالیفیکیشن ہے وہ بیچلر ہے، اور اگر بیچلر آپ کی فائنانس میں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ فائنانس میں ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لا ہے تو وہ بھی بہت بہتر ہے، یا اکنامکس یا اکانومی کا کوئی سبجیکٹس آپ نے چوز کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ تاہم اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، یا آپ نے بیچلر ڈگری یا گریجویشن آپ نے کسی اور سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے، تو پھر بھی آپ اس میں اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک اچھی فاؤنڈیشن ضرور بن سکتی ہے۔ کچھ کمپنیز کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بیچلر کی فائنانس کی ڈگری ہونی چاہیے۔ میرے پاس بذات خود فائنانس کی ڈگری نہیں ہے، لیکن میرے پاس دوسری سرٹیفکیشنز ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو اگر آپ کے پاس بیچلرز میں آپ نے کسی اور سبجیکٹ میں کیا ہوا تو آپ پھر بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی کرنا ہے اور آپ کمپلائنس کو اپنا کریئر بنانا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ فائنانس کے سبجیکٹس آپ چوز کریں۔ اگر آپ مزید کوالیفیکیشن آپ امپروو نہیں کر سکتے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یا ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کی لینگویج سکل انگلش میں خاص طور پہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اپنی اس چیز کو کور کرنا ہے دوسری سرٹیفکیشن سے جو آپ کو کمپلائنس میں ہیلپ کریں گی۔ تو آپ تاکہ اس چیز کو بیلنس کر لیں کہ آپ اگر کوالیفیکیشن آپ کی کم ہے، آپ کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے، تو آپ اسے پھر کور کر لیں۔ تاہم یہ ریکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ کوالیفیکیشن امپروو کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، اور اس کے ساتھ سرٹیفکیشن بھی۔ تو لیکن اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ میرا کورس دیکھیں یا کوئی بھی اور کورس دیکھ لیں آپ کمپلائنس کے ریلیٹڈ، یا آپ نارمل ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھیں کمپلائنس کی، جہاں پہ آپ کو کمپلائنس کا A to Z سارا کچھ بتایا گیا ہو۔ کوئی انگلش چینلز دیکھ لیں، انگلش ویب سائٹس ہیں کافی زیادہ، ڈفرینٹ فورم ہیں ایم ایل کمپلائنس کے، اب وہاں پہ اپنا نالج جو ہے وہ گین کریں ایم ایل کمپلائنس کے بارے میں، جہاں پہ آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہو ایم ایل کمپلائنس میں کیا ہوتا کیا ہے، اور اس میں کون سے پروسیس ہوتے ہیں، منی لانڈرنگ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں پتہ ہونی چاہیے۔ تیسرے اسٹیپ میں آپ نے پھر سرٹیفکیشنز حاصل کرنی ہے۔ اب کمپلائنس میں ڈفرینٹ سرٹیفکیشن ہیں، زیادہ تر جو ویلیویبل سرٹیفکیشن ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہیں اور پیڈ ہیں، جن میں ٹاپ آف دی لسٹ کیمس کی سرٹیفکیشن ہے بائی اے کیمس۔ لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، لیکن وہاں پہ کچھ فری سرٹیفکیشنز بھی ہیں، آپ پہلے وہ کریں، وہ ان سرٹیفکیٹس کو حاصل کریں، اور اس کے بعد آپ نالج انہینس کریں اپنا میری ویڈیوز دیکھ کر یا کوئی بھی اور فورم پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ پھر اب نیکسٹ اسٹیپ میں کسی کمپنی میں، کسی فن ٹیک کمپنی میں، کسی بینکنگ انڈسٹری میں، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں انٹرنشپ پہ جاب حاصل کریں۔ اس کے لیے آپ اپنے لوکل بینکس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، منی سروسز بزنسز بھی دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کسی فن ٹیک میں آن لائن ریموٹ جاب بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، جس کے لیے لنکڈ ان یا اپ ورک یا کوئی بھی اور آپ آن لائن پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کو جاب مل جائے ریموٹلی، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ جب آپ انٹرنشپ کر لیں گے، آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا، پھر آپ اسی کمپنی میں یا کسی اور کمپنی میں ایز اے فل ٹائم اسسٹنٹ کمپلائنس آفیسر آپ اپلائی کریں، اور جب آپ کی جاب لگ جائے گی تو پھر آپ کوشش کریں گے، کمپنی آپ کو اسپانسر کرے گی سرٹیفکیٹس کے لیے اگر آپ ولنگ ہیں۔ اس سرٹیفکیٹ سے آپ کی ویلیو کافی زیادہ انکریز ہوگی اس ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ یہ ریگولیٹرز کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ لنک ہوں گے، اور ریگولیٹرز کسی کمپنی کو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر وہاں پہ بہت زیادہ کمپلائنس آفیسرز کوالیفائڈ ہوں، اور کوالیفیکیشن سے مراد ان کی ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ کیمپ سرٹیفکیشن یا کوئی بھی ہائر سرٹیفکیشن، اس میں ICA بھی ہے، وہ شامل ہے۔ تو اگر وہ ہوں گی تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا، اور کمپنی کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کمپنی انکریج کرتی ہے، وہ اسپانسر کر لیتے ہیں، اور آپ کو وہ فیس پے نہیں کرنا پڑتی، لیکن آپ اپنے طور پہ بھی کر کے پھر اس کمپنی میں یا کسی اور کمپنی میں ہائر پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جو موجودہ ریگولیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم آہنگ رکھنا ہے، اپڈیٹڈ رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اس میں کافی چیزیں شامل ہوں گی، جیسے آپ کو کرنٹ ریگولیشنز کا پتہ ہو، منی لانڈرنگ کی نیوز کا پتہ ہو، کوئی بینکس کو فائن ہو رہا ہے، یا ڈفرینٹ کنٹریز اگر کسی گرے لسٹ میں جا رہی ہیں FATF کی، یا کسی کنٹری کوئی سینکشن میں جا رہی ہے، تو آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہو۔ اس کے لیے ڈفرینٹ فورمز بھی ہوتے ہیں، نیوز پلیٹ فارم بھی ہوتے ہیں، نیوز لیٹرز ہوتے ہیں،
تو آپ نے ان سب کے ساتھ اپڈیٹ رہنا ہے اور انہیں وہ دیکھتے رہنا ہے، تو اس سے آپ کا نالج کافی انہینس ہوگا، اور آپ کو جو کرنٹ ریگولیشنز ہیں، کیونکہ یہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں اور ڈفرینٹ ریگولیشنز اس فیلڈ میں آتی رہتی ہیں، جیسے آج سے 10 سال پہلے جو ریگولیشن تھی منی لانڈرنگ میں وہ اب بہت زیادہ چینج ہو چکی ہیں، تو آپ 10 سال پہلے والا نالج اس فیلڈ میں یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اب جس فائنینشیل سیکٹر میں ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی کمپنی کون سا پروڈکٹ دے رہی ہے کسٹمرز کو، تو آپ اس کا رسک کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی کرپٹو کرنسی انڈسٹری میں ہیں یا کرپٹو کرنسی فن ٹیک میں ہیں، جیسے ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر، اور اگر آپ کو کرپٹو کرنسی کا ہی نہیں پتا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن کو امپلیمنٹ نہیں صحیح طرح کر سکیں گے۔ آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ رولز کیا ہیں، وہ کون سا پروڈکٹ آفر کر رہی ہے کمپنی، اور آپ کیسے رولز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس پروڈکٹ میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے۔ تو آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں جو آپ کی کمپنی آفر کر رہی ہے کسٹمر کو، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے آپ کو ان ڈیپتھ یا ایڈوانس نالج ہو، لیکن ایٹ لیسٹ بیسک نالج، جس سے آپ کو پتہ ہو کہ وہ کمپنی کام کیسے کرتی ہے اور ان کا کسٹمر کون سے ہیں اور ان میں رسک کیٹیگری کیا ہے، اور جو پروڈکٹ آپ کی کمپنی آفر کر رہی ہے جیسے کرپٹو کرنسی ہے، یہ نارملی ہائی رسک۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے منی لانڈرنگ کو اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔